سر عوام میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ ترمیم کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ دیکھیں بات یہ کہ میں تو ایکسٹینشنز کے ویسے ہی خلاف ہوں کہ دیکھیں ایکسٹینشن کا عمل جو ہوتا ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کی ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے، اور پاکستان ٹوٹا بھی اس لیے تھا کہ اس وقت بھی ایک ایکسٹینشن کا مرحلہ درپیش تھا، تو ایکسٹینشنز تو نہیں ہونی چاہیے. آپ کے اداروں کے اندر بڑے کمپیٹنٹ لوگ موجود ہوتے ہیں تو انہیں آگے آنے کا راستہ ملنا چاہیے. تو ایکسٹینشنز والا معاملہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے خود پاکستان کے آج کے چیف جسٹس نے خود اس سے انکار کیا ہے. یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے قاضی فائز عیسیٰ کی، اور ہم کسی کا ڈیو کریڈٹ اسے نہیں دیتے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس صورتحال کے اندر چیف جسٹس بنے تھے انہوں نے بڑے فیصلوں کے لیے بڑے بینچ بنائے تھے، انہوں نے کوئی تفریق نہیں تھی کی، بلا امتیاز بینچ بنائے تھے. تو یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بھی انکار کیا اور گورنمنٹ نے بھی انہیں ایکسٹینشن نہیں دی، اور ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. تو سر اس سارے پروسیجر میں، ساری ترمیم میں کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ دیکھیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں بلاول بھٹو زرداری اور فضل الرحمان کا زیادہ نام آتا ہے. اس میں میری رائے مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بالکل مختلف تھی، لیکن اس کیفیت میں انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے. اور ایک طرف انہوں نے دیکھیں جو اس کا اوریجنل مسودہ تھا کہ یہ بڑی محدود پارلیمانی قوت رکھتے تھے، 8 یا 10 ان کے ممبر تھے، لیکن انہوں نے جو اوریجنل مسودہ اس کی جگہ ایک نیا مسودہ پیپلز پارٹی سے مل کے بنایا اور اسے آگے چلایا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی انگیج رکھا ہے کہ پی ٹی آئی 10 پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگز میں شامل ہوئی ہے، اور اب آپ دیکھیں کہ حکومت بھی ان کی تعریف کرتی نظر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی بھی ان کی تعریف کر رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کا ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں تھا، اور انہوں نے آج کی صورتحال کے اندر ایک مثبت کردار ادا کیا ہے اور معاملات کو آگے چلانے میں حکومت کی بھی مدد کی ہے اور پی ٹی آئی کو بھی انگیج رکھا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کردار اس میں مولانا فضل الرحمان کا ہے، اور جس کا ڈیو کریڈٹ ہے اسے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے سلمان غنی صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس ترمیم کے بعد آپ قانون میں یا آئین کی بالادستی ہوتے دیکھ رہے ہیں ملک پاکستان میں؟ دیکھیں ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کی بات سب کرتے ہیں، اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پر آئین اور قانون کی بالادستی نظر آتی ہے. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے لیکن آئین اور قانون کی بالادستی عملاً نظر نہیں آتی. آج اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ہر حوالے سے آئین اور قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے تو ملک آگے کی طرف جائے گا. یہ ملک ایک قانون دان کی ایک کریڈیبل لیڈرشپ میں بنا تھا جس نے کالا کوٹ پہنا ہوا تھا، اور بنایا اس لیے تھا کہ انہوں نے ایک ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے تاکہ دنیا کے لیے مشعل راہ ہو. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایسے لیڈر بھی آئے ہیں جو مغرب کی مثالیں دیتے تھے کہ جی قانون کی بالادستی وہاں پر ہے، لیکن جب اپنے پہ آتی ہے تو وہ قانون کی بالادستی قائم نہیں کرتے. آج اگر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرے اور پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے تو یقیناً آج کا پاکستان حضرت اقبال کا اور قائد اعظم کا پاکستان بن سکتا ہے.